Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 844. 10th of December 1996, Wise at Rahimabad Jamaat Khana of Karachi. یا علی مدد، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، 2 دن میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ مولانا مرتضی علی کا کلام ہے، شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی اور تہائی سخاوت جانو، یہ تینوں پہ ایمان بیٹھا مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث رسول اللہ کی بھی ہے کہ ایمان کے 3 ستون ہیں، ستون کہتے ہیں پلر کو۔ مرتضی علی فرمایا کہ ایمان کے 3 حصے ہیں، ایک تو شرم، دوسرا وفاداری، تیسرا سخاوت۔ پہلا حصہ جو شرم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو وعدہ کیا میں تجھے یہ کام کر دوں گا اور اس نے نہ کیا تو اس آدمی کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا مگر پورا نہ کیا۔ شرم ساری انسان کو نیچا گرا دیتی ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے بھی بڑی شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سے مانگے اور میں نہ دوں۔ خدا تو دینے والا ہے مگر اس کو نہ دینے پہ شرم آتی ہے، اور پھر بھی وہ نہیں دیتا تو اس آدمی کا کرتوت کے کارن سے نہیں دیتا۔ وہ انسان کے جو وعدہ توڑ دے گئے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ مرتضی علی فرمایا کہ تم نے خدا تعالیٰ کے ساتھ پرومس کیا اور یہ پرومس ماں کے پیٹ میں کیا۔ ہم کو گنانوں کے اندر اس بات کا پتہ لگتا ہے، ہم کو ہمارے پیر مرشد نے کہا ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت تو بڑا گنانی تھا، سمجھدار تھا۔ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو گنان جانتے ہیں، اور پیر تاج الدین کے بوجھے ہوئے وہ تو بہت گنان جانتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پیر تاج الدین کے بوجھے ہوئے کون ہیں؟ مومن لوگ۔ علی شمع باپ نے لاڈ سے ان کو ایسا کہا ہے کہ یہ میرے سگے ہیں، مگر محض سگا بن جانا کچھ کام نہیں آتا، سگے تو بہت تھے۔ پنجاب کی جماعت کو وہاں سلطان محمد شاہ نے 3 دفعہ فرمایا کہ تم میری روشن جماعت ہو۔ ایک دفعہ فرمایا کہ کھوجوں کو پیر صدرالدین نے بنایا ہے مگر تم کو میں نے بنایا ہے۔ یہ ایمان کی مہربانیاں اور لاڈ پیار کی باتیں ہیں۔ سچا مومن وہ ہے
جو حضرت امام کا حکم مانتا ہے، دستور دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی زبان اور ہاتھ کنٹرول میں ہے. سچا مومن وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی عادتوں کو دیکھ کے اپنی عادتیں بناوے. محض یہ کہہ دینا کہ میں حضرت امام کا مرید ہوں یہ کافی نہیں. جب ہزاروں آدمی اسلام میں آنے لگے، اللہ کہنے لگا اے محمد ان عربوں کو کہہ دو کہ تم خالی اسلام کو قبول کر چکے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں گیا نہیں ہے. یوں کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں آدمی مسلمان ہو گیا، سچ بات ہے، مگر ایمان کچھ اور چیز ہے. اس پر سے مجھے آج یاد آیا، کچھ روز پہلے مجھے ایک شخص ملا، مجھے کہنے لگا مشنری صاحب کہ کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں ہو، کافر ہو. تو میں نے اس کو ہنس کے کہا بیٹا اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، جج جو ہے وہ خدا ہے. یہ ایرے غیرے نتھو خیرے یہ بازاروں میں چلنے والے یہ جج نہیں ہیں، جج خدا ہے. رسول پاک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے شہادت دے، شہادت کا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ شہادت ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں. شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو. وہ آدمی مسلمان ہے، پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے. کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا اور نہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو اللہ فرماتا ہے محمد ان مسلمانوں کو، ان عربوں کو کہہ دو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا. ایمان کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے شہادت، گواہی دینا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد کو رسول مانتا ہوں، قرآن کو کتاب مانتا ہوں، قیامت کے دن پہ میرا ایمان ہے. یہ شہادت بھی ہے، ایمان بھی ہے. ایک خدا پہ ایمان رکھنا، خدا تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا کہ فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا. 1,24,000 خدا تعالیٰ کے نبی اور انبیاء ہوئے، ان میں 114 رسول تھے. خدا کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا میرے سے حساب مانگے گا. اگر کسی شخص کا ایمان ان 5 چیزوں کے اوپر نہیں، ایک اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان اور قیامت پہ دن کہ میرے سے حساب مانگا جائے گا، یہ ایمان ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے. ہم نے 2 خدا کبھی نہیں مانے اور 2 خدا ہو سکتے بھی نہیں. اگر ایک جگہ 2 لیڈر جمع ہو جاتے ہیں تو لڑائی دنگا فساد ہوتا ہے. اگر ایک جگہ 2 بادشاہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لڑنے مرنے کے لیے تو ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں. اگر 2 خدا ہوتے تو یہ آسمان زمین کس شانتی سے چل رہے ہیں، یہ کبھی نہیں چل سکتے. ایک خدا دوسرے کو توڑ دیتا، دوسرا خدا دوسرے کی چیزوں کو توڑ دیتا. اس قسم کی دلیلیں قرآن شریف کے اندر ہمیں کہی گئی ہیں. مجھے ایز مشنری
آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کافی برس ہو گئے. پڑھنے لکھنے کے علاوہ دنیا بھر کی جماعتوں میں گھومتے گھومتے مجھے بہت کچھ انوبھو ملا. وہ انوبھو، وہ ایکسپیرینس، وہ تجربہ کہ جو کتابوں میں نہیں مل سکتا، مجھے سفر کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں اسماعیلیوں کو مل کے ہوا. میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ٹن پتھر، ریتی، خاک کے اندر سے ایک کیرٹ کا ہیرا نکلتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک کیرٹ کتنا ہوتا ہے؟ مونگ کے دانے جتنا. ایک ٹن پتھر میں سے، ریتی میں سے ایک کیرٹ کا ہیرا نکلتا ہے. اس طرح خدا نے اپنی اس دنیا کی سپاٹی کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں کے اندر سے ایک اسماعیلی فیت ہے سچا، کہ جس کے اندر حضرت امام خدا کا نور موجود ہے. ہمیں کوئی اس بات کا ڈر نہیں کہ خدا کے اس نور کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے، ان کے فرمانے سے یہ کہیں کہ نبی کہتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، ایک ہی نور میں سے ہیں. اگر محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں تو ہمارا سر جھک جاتا ہے ان کی خدمت میں کہ بلا شک و شبہ رسول کہتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور ہیں. نور ہر ایک کو نہیں دکھتا. بتیاں جل رہی ہیں، ہاں. ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاں. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اگر یہ بتیاں بجھا دی جائیں تو ہم دیکھ نہیں سکیں گے. اسی طرح سے بتیاں جلتی ہیں اور اگر کوئی اندھا بیٹھا ہے تو بھی اسے نہیں دکھتا. دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی چاہیے، نور بھی چاہیے. محض یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر ان کی کرتوتیں اور کام دیکھو تو شیطان جیسے، ان کے دل میں ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ برا کام کرنے کے لیے انسان کو شرم آ جاتی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے. مجھے مسلمان کہلانے پہ شرم آتی ہے. انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک جتنے بھی مسلمان دیش ہیں، مولا کے فضل سے میں گھوم کے آیا ہوں. آج دنیا بھر کی بدیاں برائیاں ہمارے اندر. مسلمانوں کا یہ دیش، یہ ملک مسلمانوں کی ایمان اور ان کی یکجہتی کے اوپر، اسلام کی بنیادوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور اس ملک کے اندر امن نہیں، چین نہیں. رات کو اکیلی عورت جا نہیں سکتی، رات کو اکیلا بھائی پیسے لے کے جا نہیں سکتا، اکیلا کہیں جا نہیں سکتا. دو چار جائیں تو بھی مارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھگا کے لے جاتے ہیں. جھوٹ بولنا تو پاکستان کے اندر اتنا سستا ہے کہ 2-5 ٹن ہر روز چاہیے تو مل سکتا ہے. دنیا بھر کی بدیاں برائیاں ہم مسلمانوں کے اندر ہیں. میں اپنے آپ کو صاف سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے اپنے مسلمانی پہ شرم آتی ہے، اس لیے کہ میرے بھائی کیسے ہو گئے ہیں. اسلام تو دنیا کے اندر شانتی پھیلانے کے لیے آیا. رسول اکرم کے زمانے کے اندر، یعنی آپ کی حضور کی نبوت سے تھوڑا پہلے،
عربوں کی جو حالت تھی لگ بھگ ایسی حالت اس قدر خراب نہ صحیح تو اس کے قریب قریب آج دنیا کے بہت سے مسلمان دیشوں کے اندر حالت ہے. پالیٹکس کو مذہب کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر پالیٹکس جو ہے سیاست وہ مذہب کے ساتھ ہے. اسلام میں سیاست مذہب کے ساتھ ہے، مگر اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ اسلامی سیاست نہیں ہے، بالکل نہیں. ہم اپنے مذہب کو بھول چکے ہیں اور اس لیے ہم دکھی ہو رہے ہیں. نبی پاک کی مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور بستر پہ سوئے ہیں، موت کا وقت نزدیک آیا ہے، مسلمان افسوس میں بیٹھے ہیں. نبی کہتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک میری اہل بیت، دوسرا خدا کی کتاب. اگر تم یہ دونوں چیزیں رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ بنو گے، اور اگر تم نے ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو پکڑ لیا، نبی کہتے ہیں کہ تم قیامت تک گمراہ رہو گے. یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو نہ سنی انکار کر سکتے ہیں نہ شیعہ انکار کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ مجھے دکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہوئی ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، نبی پاک کی جب آنکھ بند ہوئی تو اس وقت وہ لوگوں کا راج تھا کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور بھلا دیا. چوتھے خلیفہ مولا علی بنے تھے، مگر تب تک مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ مولا مرتضی علی کو لڑائیوں سے فرصت نہ ملی. پھر بھی آپ نے بہت کچھ انتظام کیا. مولا مرتضی علی کا خون کیا گیا، امام حسین کا خون کیا گیا، امام زین العابدین کا خون کیا گیا، پیر حسن کا خون کیا گیا، امام محمد باقر کو مار ڈالا گیا، امام جعفر صادق کا بھی خون ہوا. میں آپ کو یہ جلدی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت مولا مرتضی علی کا خون ہوا، بنی امیہ اس وقت راج پہ آ گئے. انہوں نے 90 برس راج کیا اور اس کے بعد عباسی آ گئے. بنی امیہ نے بھی علی کے چاہنے والوں کو مروایا، ختم کیا، اور بنی عباسیوں نے بھی ایسا ہی کیا. لگ بھگ 200 سے 250 برس تک شیعوں کی کوئی اچھی کتاب لکھی نہ گئی، شیعوں کی کوئی ہسٹری لکھی نہ گئی، شیعوں کو کوئی دستاویز باہر آئی نہیں. بہت سی چیزیں زمین میں مٹکوں کے اندر ڈال کے دفن کر دی گئیں. مٹی کے مٹکوں میں پرانی چیزیں، دستاویز وغیرہ بند کر کے زمین میں دفن کر دی. اس لیے آج جو زیادہ میٹیریل ہمارے سامنے ملتا ہے وہ ان لوگوں کا لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو ہمارے دشمنوں کے راج میں ان کے وقت کے اندر انہوں نے تدوین کیا. آہستہ آہستہ اور 300 ساڑھے 300 سال نکل گئے تو تھوڑا 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 شیعہ لٹریچر باہر آنے لگا. خدا کا فضل یہ رہا کہ جو حق ہے وہ حق رہتا ہے. ہیرے کو کیچڑ میں ڈال دو، باہر نکال کے پانی سے دھو ڈالو، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل اسی طرح سے کہ جو اصل لٹریچر تھا شیعوں کا وہ آہستہ آہستہ ابھی باہر آتا ہے، اور غیروں کی کتابوں میں ہماری چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. میں نے ابھی ہی تھوڑے دن پہلے بھی اس بات کا کسی جگہ ذکر کیا تھا کہ اچھے اچھے
جو آنےسٹ رائٹر ہیں ان کے منہ سے، ان کے کلام سے، ان کے قلم سے، ان کے کاغذ سے اچھی باتیں نکل رہی ہیں. آہستہ 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 علی کی شان باہر آ رہی ہے اور انشاءاللہ دن بدن بڑھتی جائے گی. اس وقت جو اسلام کی حالت ہے وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے، سیاست کے اوپر ہے. میں یہ بات آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سے بچے آئے ہیں جنہوں نے ہم کو یہ باتیں بہت سنائی ہیں کہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو. میں نے ہنس کے تو نکال دیا، مگر مجھے یہ ضرور فیل ہوا کہ میں اپنے ان بچوں کو کہوں بالکل کسی کی پرواہ مت کرنا، کسی کی پرواہ مت کرنا. یہ دیکھو ہمارے افغان بھائیوں کو، انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا. دیکھو ہمارے تاجکستان کے بدخشانی بھائیوں کو 1100 سال سے کبھی ایمان کا دیدار نہیں کیا، دکھ اٹھائے، تلوار کے نیچے رکھے گئے مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. دیکھو ان ہمارے ایرانی بھائیوں کو سینکڑوں سال سے ایرانی ہمارے اسماعیلی انڈر گراؤنڈ رہے مگر رہے اور اپنا ایمان سلامت رکھا. ہمارے اور بھی بہت سے بھائی ہیں. چائنا کے اندر 5.5 ملین مسلمان یعنی اسماعیلی مسلمان ہیں کہ جو مولانا حضرت امام کو اپنا رہبر مانتے ہیں. ہم کچھ کم نہیں ہیں کسی سے، ہماری سنکھیا تھوڑی ہے، بہت تھوڑی. 200 رتل کی باڈی کے اندر بھلا مجھ کو بتاؤ تو 200 رتل کی 200 پاؤنڈ کی باڈی میں برین کتنا ہوتا ہے؟ ایٹمز. ہمارا حال اس برین کی طرح ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں، میرے آقا میرے مولا امام سلطان محمد شاہ دتار نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا افریقہ کے اندر کہ اسلام کے جسم کے اندر اسماعیلی مذہب برین کی طرح ہے. برین تو تھوڑا سا ہوتا ہے مگر قیمتی ہوتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ تم ایسے بنو کہ مسلمانوں کے لیڈر بنو. لیڈر کس طرح بنے؟ ہمارے علم سے، ہماری عادتوں سے. ہم اسماعیلی ہیں، فخر سے کہتا ہوں اسماعیلی ہیں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں اسماعیلی ہوں، اس لیے کہ میں نے اسماعیلی مذہب کو نہ صرف ڈھونڈا ہے، پایا ہے، بلکہ چکھا ہے. اسماعیلی مذہب کو میں نے چکھا ہے، میں نے اس کا سواد پایا ہے. علمی طور پہ بھی اس کا شکر گزار ہوں، روحانی طور پہ بھی. ہمارا جو مذہب ہے یہ سچا اسلام ہے، سچا اسلام. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. الحمدللہ ہم دوسروں سے کم جھوٹ بولتے ہیں، بول تو لیتے ہیں. اچھا نہیں ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے. کچھ عادتیں ہماری ہیں کہ سوسائٹی کی یاری دوستی کے اندر آ جاتی ہیں. اسلام نے شراب حرام کہی. میں آپ کو بولوں، ابھی میں نے کہا کہ جتنے بھی دنیا کے مسلمانی ملک ہیں سب میں نے دیکھے ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں میں شراب بکتی تو دیکھی، پیتے بھی دیکھا. اور اگر ہم بستی کا حساب کریں تو جتنی مسلمان شراب پیتے ہیں دوسرے نہیں پیتے. میں جب رشیا گیا تاجکستان جانے کے لیے تو رستے میں اور بھی بہت سے ملک آئے. قازقستان آیا، کرغزستان آیا، ازبکستان آیا، تاجکستان آیا. ان علاقوں کے ارد گرد مسلمان دیکھے. اب ہوا کیا ہے کہ لگ بھگ 100 برس سے ان تمام مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کا وزن رہا، بیچارے اٹھ نہ سکے.
تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ادھر کے مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ سور کا گوشت مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے. وہ لوگ ووڈکا پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں اور مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی لیڈر نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو ہمارے اندر وہ چیزیں کہ جو اسلام لایا نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اسماعیلیوں کے اندر ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں بہت سی. میں کل ہی پرسوں کہیں کہہ رہا تھا کہ میرے مولا کا ایک شکر ہے، اور آپ یہ باتیں کہو اپنے دوستوں کو. اگر کوئی بھی مسلمان آپ کو یہ بات کے لیے کہ آپ مسلمان نہیں، کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے. اچھا، میں آپ کو اس وقت سکھا رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو کہے کہ نماز نہیں پڑھتے تم لوگ، تو اس کو گردن سے پکڑ کے پیار سے، لڑائی کے لیے نہیں، گردن سے پکڑ کے کہو بھیا تجھ کو اللہ رسول کی قسم مت دینا، کیونکہ وہ مفت کھا جاتے ہیں. اس کو کہو کہ تجھ کو تیری جان کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم، تو 5 وقت کی نماز روز پڑھتا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے کہ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں، ایک آدھ پڑھ لی. 90% کہتا ہوں آپ، مشکل سے 10 ایسے ہو گئے، 100 میں سے کہ جو 5 وقت کی روز نماز پڑھتے ہیں، مشکل سے. باقی کوئی ایک دفعہ نماز پڑھتا ہے، کوئی ویک میں ایک دفعہ پڑھ لیا. میں آج آپ کو ایک بات سناتا ہوں. 35 برس 35 ایئرس پہلے 61 میں میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے میرے سیٹھ نے بھیجا. جانتے ہو میرے سیٹھ کو؟ میرے سیٹھ کو جانتے ہو؟ آپ کا بھی سیٹھ ہے، لیکن میرا تھوڑا زیادہ ہے. مولانا حضرت امام نے مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا. میں جب وہاں لینڈ ہوا تو ریئلی مجھے بہت سی چیزیں جو پتہ نہیں تھا مجھے پتہ لگی. ہمارا جماعت خانہ پریٹوریا میں، جوہانسبرگ سے تقریباً 26-27 مائل. سب سے بڑا شہر جوہانسبرگ ہے اور پریٹوریا کیپٹل ہے. ہمارا جماعت خانہ، ہماری کونسل، ہماری جماعت پریٹوریا میں. تو جو ایئرپورٹ ہے وہ بیچ میں ہے، دونوں کے بیچ میں. ادھر جاؤ 13 مائل، ادھر جاؤ 13 مائل. 1-2 دن تو گھومے پھرے. پیپر کے اندر، نیوز پیپر میں اور ریڈیو کے اندر میرے آنے کی خبر ہوئی. میں نے تو کبھی نہیں دی لیکن آئی. جوہانسبرگ کے اندر اس وقت تقریباً 15 سے 20 ہزار مسلمان رہتے تھے. پریٹوریا میں بھی بہت تھے. 35 برس پہلے کی بات ہے تو وہاں اپارٹائیڈ تھا، یعنی گوروں کا راج تھا اور بڑے سخت تھے. کالوں کو، رنگدار کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے تھے. گوروں کی، کالوں کی گاڑیاں بھی جدی، موٹریں جدی، ٹیکسیاں جدی. پوسٹ آفس میں جاؤ تو گوروں کے لیے الگ سیکشن، کالوں کے لیے الگ سیکشن. اور گوروں کے ساتھ صرف گورے، مگر کالوں کے ساتھ یہ انڈین اور مکسڈ ہیں، یہ بھی سب اس میں آ جانے. اس لیے یہ اپارٹائڈ جو تھی نا، رنگ بھید بہت زیادہ تھا. ان حالات کے اندر بزنس کو بھی تکلیف ہوتی تھی. ہم پریٹوریا کی اس سیکشن میں تھے کہ جہاں
گورے نہیں رہتے، گورے دور تھے۔ پیپر میں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو جوان لوگ تھے وہ میرے پیچھے پڑے کہ میں انہیں ایک لیکچر دوں۔ جوہانسبرگ کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو کہتے ہیں وٹ واٹرز مین یونیورسٹی، وہاں جا کے میں نے ان کو لیکچر بھی دیا اسٹوڈینٹس کو۔ پھر انہوں نے یہ مانگنی کی کہ میں بالکل پبلک لیکچر دوں۔ میں نے کہا میری کاؤنسل کو پوچھو۔ کاؤنسل کہنے لگی مشنری صاحب ہنگامہ ہو جائے گا۔ میں بولا کہے گا، اٹھ پٹنگ سوال کریں گے۔ میں بولا کوئی بات نہیں، مولا کا نام لیں گے، فکر مت کرو۔ ایک بڑی میٹنگ رکھی گئی رابعہ دادا ہال میں، 2200 آدمی تھے۔ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہماری جماعت 350 کے قریب تھی وہاں۔ اچھا، یہ جو میرا لیکچر ارینج ہوا اس کے کچھ تھوڑے دن پہلے جمعہ آیا۔ میں نے مفتی کمڑیا اور کچھ 2 آدمیوں کو لے کے جمعے کی نماز پڑھنے جوہانسبرگ کی جامع مسجد میں گئے۔ ایسی عالی شان مسجد میں بڑا خوش ہوا۔ چلو جمعے کی نماز شروع ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو مانتے ہو یا نہ مانو، 3 آدمی ہم تھے، ایک مولوی صاحب تھے اور 9 آدمی دوسرے تھے۔ 15-20 ہزار کی بستی میں سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے 15-20 آدمی تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو پوچھا، مولوی صاحب، کہتا ہے صاحب کیا کہوں، ہم لوگ انگلش میں بات کرتے تھے، صاحب کیا کہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لوگ رینڈ کے پیچھے پڑے ہیں۔ اچھا اس نے رانڈ نہیں بولا، RAND، ساؤتھ افریقہ کا جو سکہ ہے اس کو رینڈ کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر 1 پاؤنڈ میں 2 رینڈ تھے، یعنی 10 شلنگ کا ایک تھا۔ مجھے کہتا ہے سرکار رینڈ کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ مجھے بہت افسوس، بڑی دیر تک ہم بات کرتے رہے۔ اب جب یہ گیدرنگ ہوئی تو انہوں نے 7 مولوی رکھے۔ ان میں سب سے جو بزرگ تھا، میرے کہنے سے ان کو انہوں نے چیئر پہ رکھا۔ میرا سبجیکٹ تھا بردرہڈ ان اسلام، اسلام میں بھائی چارہ۔ تو بھائی چارے کی میں نے بہت سی باتیں سنی۔ 1 گھنٹہ میں نے انگلش میں لیکچر دیا اور اس میں سے تھوڑا میں آپ کو کہوں۔ جس وقت رسول اکرم کو مکہ کے اندر لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا تو خدا کے حکم سے، اشارے سے، نبی پاک مکہ چھوڑ کے رات کے وقت ایک اونٹ پہ بیٹھ کے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کے مدینہ چلے آئے اور مدینہ خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ مرتضیٰ علی کو پیچھے چھوڑ آئے تھے کہ جن جن کی رقمیں تھوڑا ڈپازٹ وغیرہ کچھ نبی کے پاس لوگوں کا پڑا تھا وہ دے کے سب کی امانتیں دے دو اور پھر فیملی کو لے کے چلے آنا۔ مرتضیٰ علی بعد میں آ گئے۔ جب تک مرتضیٰ علی نہیں آئے نبی کریم مدینہ کے اندر نہیں گئے، باہر ہی 2 کوس کے فاصلے پہ ایک اور بھی چھوٹی سی مسجد بنا ڈالی، وہاں انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو یہ مہاجر لوگ جو تھے مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے وہ آئے تھے ادھر، لٹے پھوٹے تھے، گھر بار چھوڑ کے، کئی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، کئی اپنے باپوں کو چھوڑ آئے، کئی اولاد کو چھوڑ آئے۔ بہت بڑی قربانی تھی یہ۔
ایسی ایک قربانی چھوٹی سی، اتنی نہیں تو اس سے کم بھی نہیں، یوگانڈا کے اسماعیلیوں نے قربانی دی۔ ایدی امین نے آرڈیننس نکالا کہ جتنے ایشینز ہیں 90 ڈیز کے اندر بھاگ جاؤ، مگر کچھ لے کے نہیں جانا۔ عورتوں کے زیور نکال دیے، کانوں کی بالیاں نکال دی، تن کے کپڑے کے سوا جانے نہیں دیا۔ اب ایسے خراب واتاورن کے اندر سب لوگ اس طرح بھاگتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکریاں کسی شیر کے آنے سے بھاگ جاتی ہیں۔ اپنی جماعت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ مولانا حضرت امام نے ساریبو کو بھیج کے اس کا انتظام کیا کہ ویل آرگینائزڈ فارم کے اندر اسماعیلی نکل جائے، اور واللہ اس طرح سے نکل گئے کہ پتہ تک نہ لگا۔ امام زمان ہمارا امام زمان، واللہ ہمارا مالک ہے، کوئی نہیں دنیا کے اندر اس کے جیسا۔ 64 میں دسمبر مہینے کی 24 تاریخ مولا ادھر تھے آپ کے کراچی میں، اور کینیا کے اندر کچھ پولیٹیکل گڑبڑ ہوئی۔ حضرت امام نے اپنا 2 دن کا پروگرام کراچی کا توڑ دیا اور سرکار آئے نیروبی۔ جماعت حساب بغیر کی بھری ہوئی تھی، باہر کے لوگ بھی آئے تھے۔ دھنی سلامت کھڑے ہو کے مولا کہتے ہیں، ایسا دو ہاتھ کر کے کہتے ہیں، ہیو پیس اینڈ فیتھ، شانتی رکھو، میرے پہ بھروسہ رکھو، میں تمہاری تکلیف سن کے آیا ہوں، میں تمہیں دلاسا دینے آیا ہوں، میں سارا فرمان نہیں کہتا، میں آپ کو جس بتاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی فکر مت کرو، بالکل فکر مت کرو، آرام سے بیٹھو، اور اگر ہم کو سچ مچ یہیں سے نکلنا ہوگا، مولا کہتے ہیں، میں کینیا کی بات کرتا ہوں 64 کی، اس کے 8 برس کے بعد یہ ایدی امین نے دھڑاکہ کیا۔ مولا فرمایا کہ اگر ایسی ضرورت پڑ گئی کہ مجھے جماعت کو نکالنا ہے تو میں ویل آرگینائزڈ فارم میں جماعت کو نکالوں گا۔ مولا کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو میں 100 جیٹ پلین کا فلیٹ لے کے آؤں گا، 100 پلین۔ مولا کہتے ہیں میں 100 ایروپلین جیٹ پلین کا فلیٹ لے کے آؤں گا، اور ہنس کے کہتے ہیں تم کو پتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، ہے نا، میں تم کو یوں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ جماعت سکھ کی نیند سو گئی۔ 8 برس کے بعد صاحب نے اشارہ کیا کینیا میں، بابت منی بازو کے دیش یوگانڈا میں، اور جب ہی ایشین کو نکالنے کی بات کی، امام نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کیا، اور اس طرح سے اسماعیلی نکل گئے کہ پتہ تک نہ لگا۔ شیرے آخری کچھ ایسے لوگ اپنے رہ گئے جو اپنی مرضی سے نہیں جان سکتے تھے۔ دیکھو مولا نے کیا کیا، جو لوگوں کے پاس، کیونکہ پاسپورٹ کسی کے پاس نہیں تھا، مولانا حضرت امام نے اپنی لاگ بگ لگا کے یونائٹڈ نیشنز کے پاسپورٹ لیے، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے نہیں، یونائٹڈ نیشنز کے پاسپورٹ لیے۔ اس وقت پرنس صدر الدین مابا ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ریفیوجی کمشنر تھے۔ یونائٹڈ نیشنز کے آفیسر نیو یارک سے ادھر بھاگ کے آئے اور ٹھپ ٹھپ کر کے سب اسماعیلیوں کو پاسپورٹ دے دیے، اوروں کو نہیں ملا۔ اور پھر سر ایبو کو مولا نے کہا تھا نیروبی سے کمپالا پلین چارٹر کر کے جاؤ، اور ہر پلین کے اندر تم خود جانا۔ مولانا حضرت امام کا پرائم منسٹر دیوان سر ایبو وہ خود ادھر آوے، اسماعیلیوں کو لے جاوے۔ ایک لاسٹ فلائٹ جب رہ گئی
छेली फ्लाइट थी, सब इस्माइली आ गए, कोई एक बाकी नहीं बचा। तो थोड़ी सी सीटें खाली थी। एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें, हिंदू बच्चे, मर्द भी थे, बूढ़े थे, हाथ जोड़ के आजिज़ी करते थे, हमको ले जाओ। और हमारी जितनी सीटें खाली थी, हम औरतों और बच्चों को अपनी प्लेन में लेके नैरोबी ले आए। इमाम ने 8 बरस पहले जो कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बच्चों को इस तरह से उठा लूंगा कि पता भी नहीं लगेगा, उसको 100 प्लेन लाने की जरूरत न पड़ी, थोड़े में काम हो गया। और इस्माइली लुटे फूटे सब गए उधर। तन के कपड़े बालों के पास थे, बस और कुछ नहीं था। वहां जब भी पहुंचे, इस मौला का करिश्मा देखो। कोई वैनकूवर गए, कोई टोरंटो गए, कोई कैलगरी गए, कोई वैनकूवर आए, मैं वैनकूवर में रहता हूं। उस वक्त ग्रेस मैकार्थी करके, मैडम ग्रेस मैकार्थी, वो पॉलिटिशियन थी और ये रिफ्यूजियों का काम काज उनको गवर्नमेंट ने दिया था। गवर्नमेंट ने हम इस्माइलियों को 4 स्टार 5 स्टार होटलों में रखा, ब्लैंकेट दिए, कपड़े दिए, जेब खर्च के लिए पैसे दिए, खाना पीना दिया। दामाद को जिस तरह रखते हैं इस तरह उन्होंने हम इस्माइलियों को रखा, खिलाया पिलाया। लेकिन हज़रत इमाम ने इनको कहा था, मेरे मुरीद गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ेंगे। 1 बरस के बाद एक ऐसा ही फंक्शन हुई, उसके अंदर यही मैडम मिनिस्टर थी, मैकार्थी। ये फंक्शन में 10 मिनट लेट आई। तो जब ही आई 10 मिनट लेट, तो इसने कहा मैं माफी मांगती हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 10 मिनट लेट हो सकूंगी। बात ये थी कि बाहर इतनी गाड़ियां हैं कि मुझे गाड़ी रखने की पार्किंग की कोई जगह न मिली। ये सब गाड़ियां किसकी थी? वो जो 1 बरस पहले लूटे फूटे आए थे वो। इमाम की मेहरबानी देखो कि वहां हमारी जमात इस तरह से बस गई कि जैसे पहले से बसी हुई थी। हमारा इमाम ऐसा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात का भी फख्र किया करता हूं और मुझे इसकी खुशी है और मेरा मौला इस खुशी को हमेशा निभाए कि सारी दुनिया के अंदर रास्ते के ऊपर एक भी इस्माइली भीख नहीं मांगता। ये इधर देखो तो हर मोड़ के ऊपर जहां गाड़ी ठहरती है वहां औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं। कौन है ये? मुसलमान है ना। ये इस्लाम का हाल है कि रस्तों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। कोई कहता है मैं सैयद, उनको कहता है मैं लूटा फूटा हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं फलाना हूं। और सारे कराची के अंदर मैं ये चीज देख रहा हूं और शहरों में भी है। सारी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन भिखारी हैं, जूश भिखारी हैं, सिख भिखारी हैं, हिंदू भिखारी हैं, मुसलमान भिखारी हैं। सब तरह के दुनिया भर के लोग भिखारी हैं। एक इस्माइली आपको रास्ते पे नहीं मिलेगा, सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। आपको इसमें कुछ नजर नहीं आता कि कोई वजह है कि ऊपर रखवाल बैठा है। हम यतीम नहीं हैं, सारी दुनिया खुदा की कसम यतीम है। हम बाप वाले हैं, माँ वाले हैं। हमारा बाप बैठा है, हमारी माँ, हम उनके लाड छाव में हैं। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा था मैं आपको। 1 घंटे तक मैंने ब्रदरहुड का लेक्चर दिया और हाँ, बीच में ये कह रहा था कि जब ये मदीने में आए तो रसूल अकरम ने मदीना वासियों को कहा, जिनको अरबी जबान में अंसार कहते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनको कहते हैं मुहाजिर, कि ये मुहाजिर लूटे फुटे घर बार छोड़ के आए हैं, तो तुम एक एक को
اپنا بھائی بنا لو. تو انہوں نے کہا یا نبی آپ ہم کو ایک ایک بھائی بنا دو. تو نبی نے ایک ایک آدمی کو کسی کا بھائی بنا دیا. سب کے آخر میں مولا مرتضی علی رہ گئے. تو ایسا ہی مذاق میں جوک میں مولا علی کے لیے کسی نے کہا یا نبی علی کو کس کا بھائی بنائے؟ فرمایا یہ میرا بھائی ہے. لیکچر کے بعد میں جب بیٹھا، لیکچر تھا بردرہڈ کے اوپر. مولوی صاحب جو چیئر میں تھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ کوشچن کا جواب دیں گے؟ میں بولا دوں گا انشاءاللہ، لیکن اسی میرے سبجیکٹ کے اندر. مگر کہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا، آپ اسماعیلی ہو مسلمان نہیں؟ اچھا بھائی تیرے کو مجھے سرٹیفکیٹ دکھا، فتویٰ دینے کا حق ہے. تو بیٹھ گیا. دوسرا کھڑا ہوا، آپ آغا خان کو خدا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آغا خان کو خدا کہنا یہ تو شرک ہے. آغا خان تو ایک باڈی کا نام ہے، آغا خان تو ایک انسان کا نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پروردگار وہ تو نور مطلق ہے. خیر بیٹھ تو گیا. میں نے کہا تجھے سمجھانے کے لیے میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میری 4-5 واعظوں میں ہے. مجھے یہ واقعہ ریپیٹ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر اسماعیلی یہ واقعہ یاد کرے. ابو ذر انصاری رسول اللہ کے بڑے عاشق تھے، مرتضی علی کے عاشق تھے. اس نے گھر بار چھوڑ دیا، بچے جوان ہو گئے، کھیتی باڑی تھی بچوں کو دے دی. میرے بیوی بچے مال دولت ماں باپ بہن بھائی جو کچھ بھی دنیا میں ہے، میری جان وغیرہ سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں. نبی اسی طرح سے بیٹھے رہے. ابو ذر ابھی بھی تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. پریشان ہو گیا اور اس کی دل کے اندر ایک چمک پیدا ہوئی، آنکھوں کے اندر خوشی آ گئی. رسول پاک کے گھٹنوں کو پکڑ کے یہ عاجزی کی نشانی ہے. کہتے خدا کی قسم یا نبی خدا کی قسم میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں جتنا میں خدا کو پیار کرتا ہوں. نبی نے آنکھیں اونچی کی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب تیرا ایمان کامل ہوا. میں نے یہ 2200 آدمیوں کے اندر، اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس، 2200 آدمیوں کے اندر کہا، میں نے کہا خدا کی قسم ہم اپنے مولا آغا خان کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا خدا کو کرتے ہیں. 7 مولوی بیٹھے ہیں. پن پھینکو تو آواز آ جاوے. میں بیٹھ گیا. بہت سے سوال ہوئے. میں آپ کو ساری رپورٹ دینا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ مذہب کے اندر ولا، محبت، پیار اپنے علی کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، یہ ہماری اسماعیلی مذہب کی فاؤنڈیشن ہے. حضرت امام کا پیار ہم نے اس کو بیعت دی ہے. بیعت میں ہم نے قسم کھائی ہے کہ یا حضرت امام میری جان، میرا تن، میرا دھن، میں من کو جان کے ساتھ لگایا ہے میں نے، تن من دھن سب کچھ تیرے قدموں پہ نچھاور ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے، اور ہم اس کو محبت کرتے ہیں اس کی خوبصورتی اور پیسے کے لیے نہیں. یہ آل رسول ہے، اللہ کا نور کا حامل ہے، یہ امام ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، علی کی اولاد ہے، اور قرآن حکیم کے حساب سے خدا کا نور دنیا کے اندر موجود ہے. کتاب اللہ کے ساتھ
وہ نور یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو لاؤ کوئی دوسرا جو یہ کہے کہ میں اس جیسا نور ہوں، لاؤ۔ 1400 سال سے یہ کہتا چلا آیا ہے، I'm the holder of the نور، میں رسول اللہ سے سیدھا اس کا وارث دار ہوں، علی کا سیدھا وارث دار ہوں۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کوئی دوسرا؟ اگر دو جنے ہوں گے تو کچھ مزہ بھی آئے نا، دونوں کی بحث سنیں، دونوں کی ڈیبیٹ سنیں۔ خواجہ حسن نظامی ہندوستان کا ایک مشہور صوفی تھا، میں نے ان کو پرسنلی بھی دیکھا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، ملاقات کی۔ اب میں آپ کو اس کی شکل، پینٹنگ ہوتی تو پینٹنگ بنا دیتا، لیکن لفظوں کی پینٹنگ بناتا ہوں، سنو۔ 6.25 فٹ اونچا، بالکل پتلا، گاندھی اور جینا کی طرح، لیکن گاندھی کی طرح ٹھنگنا نہیں، جینا کی طرح لمبا۔ 1.5 فٹ کی لمبی داڑھی، بڑی بڑی بھویں، مونچھیں، سر کے اوپر ٹوپی پہنا کرتے تھے 1 فٹ کی، لیکن وہ ٹوپی رنگ برنگی ہوتی تھی۔ گلے میں تسبیح پہنتے تھے، ہاتھوں میں بھی رکھتے تھے۔ اچھے صوفی تھے، 2-2.5 لاکھ مرید تھے ان کے۔ آج بھی شاید ان کی اولاد دلی میں ہے۔ خواجہ حسن نظامی امام سلطان محمود شاہ کو بہت چاہتے تھے۔ 1935 کے اندر سارے ہندوستان کے مسلمان لیڈروں کی کانفرنس ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب غالب جو شاعر ہو چکا ہندوستان میں، اس کی ایک بسٹ چھاتی چک، اس کی چھوٹا سا اسٹیچو تھا، وہ بسٹ اوپن کرنی تھی، امام کے ہاتھ سے کروائی، اور اینگلو عربک کالج دلی کے اندر یہ بات بنی۔ میں اس وقت اسکاؤٹ یونیفارم میں تھا۔ امام آئے، مسلمانوں کا جوش و خروش، اللہ اکبر کے نعرے فضا ہوتے تھے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد ایڈریسز وغیرہ پڑھے گئے، 1-2 لیکچر ہوئے۔ خواجہ حسن نظامی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں مسلمانوں، 1300 برس سے ہم لوگ کسی آنے والے امام مہدی کی انتظار کرتے ہیں۔ 1300 سال سے یہ انتظار ختم نہیں ہوا، اور ہم کو پاسٹ میں کہیں بھی امام مہدی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، ایڈوائز دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان لیڈر بغیر ہیں، اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر کوئی بھی ان کا ایک رکھوال نہیں، اور خصوصی طور پہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے اندر کوئی ہمارا راہبر نہیں، ہمیں ہدایت کرنے والا نہیں، مشورہ دینے والا کوئی نہیں۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام مہدی جب آئیں گے دیکھ لیں گے۔ اس وقت یہ ہمارے پاس بیٹھا ہے، آل رسول ہے، علی کی اولاد ہے، اور اس کے سب کارنامے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو میں اے مسلمانوں تم کو کہتا ہوں، اس کو اپنا امام ہادی مان لو، اور وہ امام جب آئے گا تو یہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں گے، یہ بھی سچا وہ کہ یہ جب تک نہیں آیا تب تک تو لے لو۔ کیسی اچھی بات کہی، کیسی اچھی بات کہی ہے۔ اور ریئلی اس وقت حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مسلمانوں جو فدائیت بتائی وہ ایک غیر معمولی چیز تھی۔ امام ہادی مہدی کے طور پہ قبول کیا کہ نہ کیا، لیکن آج اگر پاکستان کھڑا ہے تو سلطان محمد شاہ کی بدولت۔
یہ پاکستان امام سلطان محمد شاہ نے بنایا اور بنوایا. انشاءاللہ مجھے یاد آئے گا تو میں کسی جگہ میں پاکستان کی تھوڑی بات کروں گا. مسلمان بھولتے جاتے ہیں اور ہم اسماعیلیوں کو بھولنا نہیں چاہیے. تو میں آپ سے عرض یہ کرتا تھا کہ ہم اسماعیلیوں کے پاس جو امام ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں اور ہوگا بھی نہیں. سوامی سریکھو راجیو آتا ہے گنا، سوامی سریکھو راجیو نہیں کوئی تھا نہیں کوئی تھا سے جی. یہ مولا کا جو راج ہے اس کا راج پن نہ آج تک اس جیسا کوئی ہوا ہے اور انشاءاللہ کوئی اس جیسا نہیں ہونے والا. اے مومنو، اس جومے میں نہیں، شاید اگلے جومے میں نہیں، لیکن فیوچر کے اندر بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، ابھی 100-125 برس کے اندر اس دنیا کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر اسلام کا راج ہوگا. اور اسلام کا راج ہوگا تو اس زمانے کا امام تمام دنیا کے مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ہوگا. یہ بات نبی کی حدیث میں بھی ہے، ہمارے گینانوں میں بھی ہے. اس بات کے اشارے بہت ہیں، بائبل میں ہیں، ہندوؤں کی ویدوں پرانوں میں ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس بھی رسول اکرم کی حدیثوں کے حساب سے نکلتے ہیں. لیکن کیا بات ہے، ایک قسم کا تعصب ہے. انگلش زبان میں تعصب کو کہتے ہیں پریجوڈائز. وگرنہ آپ آرام سے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرو. ایک ہی بات ہمارے لیے ہمارے دشمن پھیلاتے ہیں. اب مجھے کچھ افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے کچھ نوجوان جو اپنے مذہب کو نہیں جانتے تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں. ایک بات ہے، تم مسلمان نہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے. اچھا، اب میں آپ کو نماز کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اب پہلی بات ان کو کہو کہ نماز کا جو شبد ہے، لفظ نماز، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ لفظ پارسی لوگوں کا ایران میں سے نکلا. البتہ قرآن شریف کے اندر صلاۃ کہتے ہیں یا دعا کہتے ہیں، نماز نہیں. نبی پاک نے بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھی ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھی ہے. اور جس طرح ہم عام طور پہ ہمارے بھائی قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، یہ ایک رکعت ہوتی ہے. ہمارے بھائی ساری 5 رکعتوں میں 5 نمازوں میں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ہم اپنی دعاؤں کے اندر 18 رکعتیں پڑھتے ہیں. ہماری ہر دعا کے اندر 6 رکعتیں ہیں. لیکن ان کی رکعت اور ہماری رکعت میں فرق کیا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے دعا پڑھتے ہیں. ساری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ساری جماعت کھڑے ہو کے قیام کرتی ہے. البتہ قیام بگننگ میں ہونا چاہیے، مگر کوئی بات نہیں. ساری جماعت کھڑے ہو کے خدا کے حضور میں دعا مانگتی ہے، مشکل کی عاجزی کرتی ہے، دور ہو گیا. اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کا رحم مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ساری جماعت کھڑے ہوتے، بڈھا، غریب، امیر، عورت، مرد،
ایک اور بات بولوں، یہ باتیں آپ کو یاد رکھنے جیسی ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، بنی امیہ کے زمانے کے اندر پھر یہ چیز بند ہو گئی، اور آج دنیا کے اندر تھوڑی جگہ ہیں کہ جہاں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وگرنہ 90% عورتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ اس وقت بھی کراچی کی بے حساب مسجدوں کے اندر بہت تھوڑی شاید ہوں گی، مجھے معلوم نہیں ہے، میں اندازہ لگاتا ہوں کہ تھوڑی سی مسجدیں ہوں گی کہ عورتیں جاتی ہوں گی، وگرنہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی۔ ہمارے اندر، ہمارے فرقے میں، ہمارے طریقے میں عورت، مرد، بوڑھا، بچہ، چھوٹے موٹے سب، ہم سب جماعت خانے کے اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ سین دیوار سے دیوار تک لوگ اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ شہد کے چھتے کے اندر مد کی مکھیاں بیٹھی ہیں۔ کسی مسجد میں یہ سین کبھی نظر آ سکتا ہے؟ امپاسبل۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک شان ہے۔ ایسی بھی میری بہت سی بیٹیاں ہوں گی کہ جن کی گود میں دودھ پیتے بچے سوتے ہیں، ایسی بھی میری بیٹیاں ہوں گی کہ جو بیچاری 8-9 مہینے کے بوجھ سے ہیں، ایسے بھی بچے بوڑھے ایسے بھی ہیں کہ جو چھوٹے بچے سو گئے ہیں، ایسے بھی ہیں عورتیں مرد کہ جو سخت تکلیف میں ہیں، پاؤں نہیں چلتے، وہ گھڑی گھڑی کھڑی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے مرشد نے ہم کو یہ کہا، ایم کیا ہے؟ خدا کی عبادت۔ ہاں تو بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی، عبادت کرو۔ ہماری ساری جماعت نے عبادت کی ہے، دعا پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، مگر اس طریقے سے نہیں، ہمارے طریقے سے۔ اس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح سے قیام اور رکوع اور سجود کریں اس دفعہ اس وقت، ارے بوڑھے بوڑھیاں اٹھ نہیں سکیں گے، پریگننٹ مائیاں اٹھ نہیں سکیں گی، چھوٹے بچے اٹھ نہیں سکیں گے، تھوڑے سے کھڑے ہیں، تھوڑے سے بیٹھے ہیں، یہ دھما چوکری ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم سب بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں ہے۔ سورۃ الحمد ہم نے پڑھا ہے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھی ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھا ہے، اور بعد میں ہم نے دعائیں مانگی ہیں۔ وہی ترکیب ہے، وہی سلسلہ ہے، یہی کہ ہم نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، ہمارا طریقہ وہی ہے۔ اور الحمدللہ میں اتنا بھی آپ کو کہوں، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، دیکھتا ہوں، ساری دنیا کے اسلامی کنٹری میں نے دیکھا ہے، اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہماری جماعت کے اندر 50% آدمی ایوریج ساری دنیا میں ہر روز شام کو جماعت خانے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر سے تمام اسماعیلی ہر روز کم از کم 50% شام کو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایوریج نکالو تو 5% بھی نہیں جائیں گے، 5% بھی نہیں۔ ہمارے جماعت خانوں کے اندر جب لوگ سوتے ہیں، چور بھی سوتے ہیں، کتے بھی سوتے ہیں، ارے اس وقت ہمارے اسماعیلی مومنین، خدا کے عاشق، علی نبی کے عاشق صبح اٹھ کے 3 بجے 3:30 بجے جماعت خانے جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور 1 گھنٹہ اس پروردگار کی رحمت کا عاجز و انکساری کے ساتھ دھیان لگاتے ہیں۔ یہ جو بیت الخیال کی عبادت ہے ان کے اندر، ان کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اے مومنو، اسماعیلی مذہب جیسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس پروردگار کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اسماعیلی لوگ، جو وہ ہم کو رحم کر کے رزق دیتا ہے،
ہم اس رزق میں سے اس کے کہنے کے حساب سے جو علی نبی کی معرفت ہم کو اماموں نے پیروں نے کہا، ہم اپنے 8 روپے میں سے 1 روپیہ اس کے قدموں میں رکھتے ہیں، جس کو ہم دسوند کہتے ہیں، عشر اور زکوٰۃ۔ عشر کے 10%، 10%، زکوٰۃ کے 2.5%۔ عشر امام کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مذہب چلانے کے لیے پیر کو یا پیر کے ہاتھ کے نیچے مشنری دائیوں کو کتابیں چھاپنے کے لیے طریقہ بورڈ کو اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام دنیا کے اندر ہماری جماعت آباد اور سکھی ہے۔ یہ لوگ صرف اس کی بات بہت کرتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے۔ میں پھر کہتا ہوں، پیار سے اس کی گردن پکڑ کے کہنا، تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ یہ بھی پوچھنا، تم کتنی زکوٰۃ دیتے ہو؟ ان کے اندر عشر تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا دل گردہ ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ مولا ایک دفعہ دار السلام آئے۔ میں دار السلام 40 برس رہا ہوں۔ ایک معمولی سی مسجد تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، تو کمیٹی والوں نے مولا کو بلایا۔ مولا گئے ادھر نماز پڑھنے کے لیے۔ کچھ میرے بچے پوچھتے ہیں، اللہ حضرت امام کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام کی جو باڈی ہے وہ تو کوئی حضرت امام نہیں۔ یہ جو حضرت امام کی باڈی ہے، بھوک لگتی ہے، ہاں کھانا کھاتا ہے، آئس کریم بہت کھاتا ہے، چکن کے سموسے کھاتا ہے، چاکلیٹ پسند ہے۔ تو یہ مولا کی جو باڈی ہے وہ کھانا کھاتی ہے، جوس پیتی ہے، دودھ پیتی ہے، کافی پیتی ہے، تھک جاتی تو یہ باڈی سو بھی جاتی ہے اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ابھی 60 برس کا ہو جو مولا پرسوں ترسوں، اور اسی کی یہ خدا تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ بھی چلے گئے، ہم اس کی انشاءاللہ گولڈن جبلی ضرور منائیں گے۔ حضرت امام کی امامت کی گولڈن جبلی 2007 میں مولا آپ سب کو یہ چیز دکھاوے۔ تب مولانا حضرت امام کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اتنا ہی کہ وہ ہمیں فرمان کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں۔ چونکہ اس باڈی میں خدا کا نور ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام اس نور کے ساتھ ہے۔ ہم اسماعیلی نور پرست ہیں، ظاہر پرست نہیں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا حضرت امام ہمارا امام ہے، تو دنیا کے اندر ہمارے درمیان بیٹھ کے ہمیں ہدایت کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کی باڈی کی ضرورت ہے، جس باڈی کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ لیکن دینداروں، جیسا میں نے آپ کو کہا، ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ ہم ظاہر پرست نہیں ہیں، ہم نور پرست ہیں۔ حضرت امام کی خاطر ہمیں جان دینی پڑے تو ہم دیں گے، اور ہمارے پاس میں ہسٹری کے اندر اسماعیلیوں نے جانیں دی ہیں۔ آج بھی امام ہمارے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے دین اسلام کی طاقت کے لیے کر رہا ہے۔ ہمارے اسماعیلی اس کے نزدیک ہیں، کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا امام ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ کبھی کبھی ایک لچا بچہ ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے، باپ نے کبھی ایک تھپڑ بھی مارا تو ابا کہ میرا ابا نہیں، تو باپ کیا کہے گا؟ ہاں نہ صحیح، نہ مان۔
تو ایسا اگر کوئی دوسرے یہ کہہ دے کہ یہ ہم اس کو امام نہیں مانتے، ارے بھائی نہ مانو، کس نے کہا؟ لیکن امام ہے تو صحیح، دوسرا لاؤ تو سیمپل کا ہے کہ نہیں؟ ہمارا امام ساری دنیا کے مسلمانوں کا امام ہے، مانتے ہم ہیں، ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں اور وہ کہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کا حکم مانیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مولا کا فرمان مانیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے مولا کے کہنے پہ عمل کریں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہم اپنے حضرت امام کو اللہ کے حکم سے جو عشر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ایسے ایسے جماعت خانے ہیں، تو وہ دار السلام کے یہ مسلمان ایسوسی ایشن والے مولا کے پاس آئے، دیکھو آپ نے دیکھا یہ نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کی بات میں نکالی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کا جو باڈی ہے وہ کھاتی پیتی ہے نا، وہ میٹیریل چیز ہے، تو اس کو تو نماز کی بھی ضرورت ہے نا، نور کو نہیں، نور نماز نہیں پڑھتا، لیکن باڈی تسبیحیں بھی نکلتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے۔ مولا نے ادھر ادھر دیکھ کے ان کی سب پلاننگ دیکھی اس سفر میں، اچھا میں سوچوں گا۔ مولا نے اپنے جماعت کے لیڈروں کو بلا کے دیکھا تو مولا کہا دیکھو کتنا اس کا ایسٹیمیٹ وغیرہ مجھ کو بتایا۔ اس درمیان زنزبار کا جو سلطان تھا اس نے کہا کہ 75,000 شلنگ میں دوں گا۔ مولا نے کہا اچھا 75,000 شلنگ میں دوں گا۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ 1.5 لاکھ ملا، تھوڑا سا انہوں نے فنڈ فاڑا کیا، 2 لاکھ ہوئے ہوں گے۔ مسجد زمین سے 6 کے 8 فٹ اوپر چڑھی بیٹھ گئی، بیچ میں پیسے بھی کھا گئے، جو پرانی مسلمانوں کی عادت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں پرانی عادت ہے، رسول کے زمانے کے اندر بھی۔ 2-3 برس کے بعد مولا واپس آئے تو دیکھا مسجد یوں ہی پڑی ہے۔ ماں باپ کو دنیا بھانے پن بہت افسوس لگا کہ میرے نانا کی امت کا یہ حال ہے۔ مولا نے اپنے وزیر کو کہا جو مولا کا کام کاج کرتا تھا، بعد میں وہ کاؤنٹ بن گئے، کاؤنٹ VM نظر علی، ولی محمد نظر علی، سفر میں ولی وارث، دیکھو جو بھی پیسہ لگے اس کو کمپلیٹ کر دو۔ اس مسجد کو میرے مولا نے کمپلیٹ کیا۔ ایسی ایک نہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ ہمارا کبھی کوئی جماعت خانہ رکا؟ ہمارا کوئی اسکول رکا؟ مگر مسلمانوں کے رک جاتے ہیں، کیوں؟ یتیم لڑکے ہیں، کہاں جا کے پیٹ بھریں گے؟ اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو، کسی کی پرواہ مت کرو۔ ہمارا مولا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے مذہب میں ایسی ایک بھی چیز نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ نبی صاحب جورا دیتے تھے، کھجور کا دیتے تھے، اس زمانے کے اندر یہ چیز نہیں تھی عربوں کے پاس۔ نبی صاحب نیاز پلاتے تھے، کھجوروں کو مسل کے اندر سے اس کی گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، تو سکریت کے طور پہ، جھولے کے طور پہ یہ کھجور دیا کرتے تھے۔ سب مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے، 40-50 جو اندر تھے۔ نبی صاحب اپنے ہاتھ سے ناندی بھی کرتے تھے، ناندی لیتے تھے، مہمانی لیتے تھے، دعا سیس دیتے تھے۔ نبی صاحب عبادت سکھاتے تھے۔ مسجد کے اندر نبی کریم نے اپنے حسان بن ثابت نام کے
ایک شاعر کو جس کو نبی کہتے تھے کہ تو میرا شاعر ہے، حسان بن ثابت، اس کو بہت دفعہ اجازت دیتے تھے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے کافروں کو گالیاں دو. ہم نے کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی ہیں اور ہم دینا بھی نہیں چاہتے. ہمارے گنانوں کے اندر کچھ ہندوؤں کی باتیں ضرور ہیں، تو کیا ہوا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تیسرے بھاگ میں، یعنی قرآن کے 3 بھاگ کرو، ایک بھاگ میں تو قصے کہانیاں ہیں، ایک بھاگ کے حصے کے اندر امر ہے، لا ہے، اور تیسرے حصے کے اندر روحانی چیزیں ہیں. تو خود قرآن کے اندر 1/3 قرآن تو قصے کہانیاں ہیں، اور یہ قصے کہانیاں جن کی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، انہوں نے کسی نے محمد رسول اللہ کی بیعت نہیں کی تھی. ایسے بہت سے ہیں. وہ اصحاب کہف جو تھے 6 آدمی جن کا کتا بھی تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا کتا بھی جنت میں گیا. تو ایسی جنت تو ہم کو نہیں چاہیے. مگر پھر بھی کہنے سے میرا مطلب یہ تھا، نسو نام کا ایک شخص تھا، اس کے قصے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے قصے بیان کیے ہیں. حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے جو بہت دفعہ مسلمان عورتیں نہیں پڑھتی، کیونکہ محبت کے قصے ہیں، لو افیئر ہے. میں کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ قرآن شریف مسجدوں میں، گھروں میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، تو قرآن شریف کے اندر قصے کہانیاں ہیں. وہ لوگ جن کے قصے کہانیاں ہیں، سب نے محمد رسول اللہ کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی. تو کبھی ہم نے جماعت خانے کے اندر اپنے گنانوں کے اندر کوئی سبق لینے کے لیے، لیسن لینے کے لیے اگر ہم نے کچھ قصے کہانیاں پڑھے تو کون سا طوفان آ گیا اوپر سے؟ ہمارے گنانوں کے اندر ہمیں علی نبی کی شناخت بتائی گئی، ہمارے گنانوں کے اندر وفادار رہنے کی ہدایت کی گئی، ہمارے گنانوں کے اندر شرم والے بنو، اچھے بنو، نیک بنو، پاک بنو، سچے بنو، ایسی باتیں ہمیں گنانوں میں ملتی ہیں. ان گنانوں کے اندر ہمارے امام کے کہنے کے حساب سے قرآن شریف کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں اس ہندی زبان میں دی گئی. یہ تمام ہمارے مسلمان بھائی، آپ ان کو پوچھو قرآن پڑھتے ہو؟ جی ہاں پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہو؟ تلاوت کرتے ہیں بس. مگر جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عربی نہیں آتی، تو پھر ایک ٹیپ ریکارڈر میں قرآن بھر دو، اس کو کھول دو، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ٹیپ ریکارڈر جنت میں جائے گا؟ وہ پڑھ رہا ہے. اگر اسی طرح سے ہم نے بھی طوطے کی طرح پڑھ لیا سمجھے بغیر، تو یہ ٹیپ ریکارڈر، وہ طوطا اور میرے میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت میں ثواب ضرور ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، مگر ہدایت نہیں ملتی. اللہ کا کلام ضرور ہے مگر ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ملتی ہے سمجھنے سے. ہمارے پیروں نے ان قرآن کی علم کو ہماری زبان کے اندر، گجراتی، کچھی، پنجابی کے اندر ہم کو ہدایت کی. ہمارے پیروں نے ہم کو اس طرح سے بتایا، اور ہم اس ہدایت کے اوپر اپنے امام کی رہنمائی کے، اس کے چھتر چھایا کے نیچے ہم چل رہے ہیں، اور الحمدللہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہیں. ہماری آرگنائزیشن دیکھو، ہمارے اسکول دیکھو، ہماری یونیورسٹیاں دیکھو، کسی بھی ادارے میں ہاتھ لگاؤ کہ جو اسماعیلیوں نے چلایا ہے، ارے خدا کی قسم اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. 8-9 سال پہلے کیتھولک لوگوں کا پوپ صاحب، پوپ جانتے ہیں نا، یہ جو کرسچنوں کے پوپ ہیں، ویٹیکن میں رہتے ہیں، پوپ کو کینیڈا آنا تھا. ٹورنٹو کے اندر 7-8 لاکھ آدمی اکٹھے ہوئے. ایسے موقع کے اوپر
पुलिस कमिश्नर जो टोरंटो का था, उसने हमारी काउंसिल को रिक्वेस्ट की कि जब ये आगा खान साहब वगैरह आते हैं तो आप जिस तरह इंतजाम करते हो, हमको उसमें बहुत ताजुब लगता है, हमको आपके वॉलंटियर चाहिए। हमारे वॉलंटियर गए। हमारे वॉलंटियर्स को जो ड्यूटी मिली थी, अभी पोप का जो स्टेडियम है वो बहुत दूर तक है, 8 लाख आदमी के बैठने के लिए इंतजाम करना। हमारे इस्माइली अपने पेट्रोल खर्च करके अपनी गाड़ियों के अंदर बूढ़े बूढ़ों को उठा के वहां आगे तक पहुंचाते रहते थे। जब ये मामला सब खत्म हो गया तो पुलिस कमिश्नर ने हमारी जमात को जो कागज लिखा वो पढ़ने जैसा है। हजरत इमाम बहुत राजी हुए इसके ऊपर। एक दफा टोरंटो के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ी। रेड क्रॉस वालों ने ब्लड के लिए मांगने की, 600 आदमी इस्माइली पहुंच गए। अरे वो देख के हैरान हो गया, कहते मैं कभी नहीं धारा था कि इतने लोग आ जाएंगे। सबका तो ले भी नहीं सके, टेस्ट ब्लड ले सके, मगर जितना बन सका लिया। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि हमारी जो कौम है एक जीती कौम है, जिंदा कौम है। उसकी नसों में खून दौड़ता है, ब्रेन के अंदर अक्ल दौड़ती है, आंखों में नूर की रोशनियां हैं, हमारे पांव के अंदर जोर है, हमारे हाथों में जोर है। हमारा मौला एक कुछ हाँ कह देवे, हम अपनी जानें दे देवे उसके लिए। जब भी मौला इधर आते हैं, हमारा इंतजाम, हमारा डेकोरेशन, अरे रात को हमें नींद नहीं आती। हम अपने मौला को इतना प्यार करते हैं। और गैर जो भी हैं जो हमें देख के हमारे ऊपर रश्क खाते हैं, सिर्फ गैर खाली मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन भी। मौलाना हजरत इमाम को 5-4 साल पहले जितने भी अमेरिका के अंदर फाउंडेशन हैं, कार्नेगी फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, इस तरह के स्मिथसोनियन है, इन्होंने मौला को इनवाइट किया। मौला को कहते हैं कि योर हाइनेस, हमको इतने बरस हो गए ये फाउंडेशन चलाते चलाते, हम जितना पैसा इकट्ठा करते हैं या इस फाउंडेशन को मिलता है, उसमें 70% खर्चे में जाता है, 30% जाता है जहां जाना चाहिए। लेकिन हम रिपोर्ट पढ़ के हैरान होते हैं कि आपकी फाउंडेशन इतनी बड़ी हो गई और उसके अंदर 30% से थोड़ा खर्चा है, 70% से ज्यादा फायदा मिलता है। ये बात क्या है? सब हंसने लगे। सब बोले मेरे पास एक ऐसा जादू है तो तुम्हारे पास नहीं है। क्या है? मेरे वॉलंटियर, मेरे मुरीद जो फ्री काम करते हैं, फ्री काम करते हैं, फ्री काम करते हैं। ऐसा ही नहीं जब मुखी कामड़िए बैठे हैं, मुखी साहब को कभी पगार मिलती है? बहुत से मुखी बन चुके हैं, कोई पगार नहीं मिलती। बल्कि ये मुखी कामड़िया काउंसिल के अमलदार, प्रेसिडेंट, जितने हमारे लीडर हैं, पगारे तो छोड़ दो, अरे खीसे के पैसे खर्च के भी काम करते हैं मौला का। हम तनख्वाहें नहीं देते, सिवा के ऐसी जरूरत की चीजें जरूर हैं। टीचर हैं, मिशनरी हैं, डॉक्टर्स हैं, जहाँ जरूरत है उन बेचारों को खाना भी तो है ना। लेकिन हमारी जमात के अंदर ये जो सर्विस है ना, ये मादा दुनिया में कहीं नहीं, और ये इमाम की मोहब्बत की खातिर होता है। बार सलाम के अंदर ऊपर जमात खाना बना, मुझे सब कहते हैं मिशनरी साहब 10 मिनट खड़े हो ना। मैं क्या बात है? कहते हैं हमको 40 ट्यूबें चाहिए, ट्यूब लाइट्स। उस जमाने के अंदर मैं भूलता नहीं तो कुछ 60-70 शिलिंग की एक ट्यूब थी। अच्छा, मैं खड़ा हुआ, जमात को कहा अल्लाह मेरे आपको ज्यादा उश्किराता नहीं हूं क्योंकि छोटी सी चीज है, हमको 40 ट्यूबें चाहिए। एक खड़ा होकर कहता है मुखी साहब 40 ट्यूबें मैं देता हूं। मुखी को देखा क्या करना, कहते बोलो तो सही, दूसरों को भी खटने दो।
60-65 ट्यूबें मिली। हमको अपने मौला के घर के लिए कुछ भी चाहिए, हम अपनी चमड़ी तोड़ के भी बनेंगे। हमारा मजहब ऐसा है, खूबसूरत मजहब है, प्यारा मजहब है, जीता जागता मजहब है। मैं आपको क्या कह रहा था कि हमारा जो ये जमात है, ये जीती जागती जमात है। खाना खाते हैं, मुझे माफ करना, फिर दूसरे दिन गंद भी निकलता है ना, तो हमारी जमात में से भी थोड़े थोड़े गंद निकलते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं। अली के जमाने से, इसके भी पहले से जीती जागती जमात के अंदर थोड़ा गंद भी निकलता है, उसकी परवाह मत करो। और जो गंद निकल गया उसको देखो भी मत, जाने दो। जिसकी किस्मत में हजरत इमाम का दीदार होगा, जिसकी किस्मत में हजरत इमाम का दामन पकड़ना होगा, जिसकी किस्मत के अंदर इस मौला के कदमों में रहना होगा, वही इस मजहब के अंदर रहेगा। और इस मजहब के अंदर हमको कच्चे बच्चे नहीं चाहिए। ये दीन है सच्चों का, ये राह है हक परस्तों का। हमारा जो मजहब है वो मौलाना हजरत इमाम की नूरानी छतर छाया के नीचे है। हमें शर्म आएगी, आती भी है कि हम कोई बुरा काम करके अपनी जमात और अपने मौला का नाम बिगाड़े। इसमें हमें शर्म आती है और आती है, इंशाल्लाह आएगी। और दूसरी बात यह है कि हम अपने मौला के वफादार हैं, ऑनेस्ट हैं, फेथफुल हैं, लॉयल हैं। तीसरी बात यह है कि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हर सारी दुनिया के अंदर जहां भी जमात के मैटर आते हैं, मजहबी काम आते हैं, मौला के घर के काम आते हैं, हमारे हाथ खुल जाते हैं। मालूम है क्यों खुलते हैं? बच्चा पैदा हुआ, माँ उसको लेके आई, छाता वगैरह दिलाया, बैयत कराई, छोटा बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा चलने के लायक हुआ, माँ पकड़ के लेके गई, 2 सेंट निकाल के, पैसा के, सेंट के, कुछ कॉइन निकाल के बच्चे को कहा दुआ करा। और नन्हे से हाथ से उसने, पहले तो नहीं छोड़ता, पैसा बड़ी बुरी चीज है, वो बच्चे को भी पता कि ये पैसा है, तो भी माँ उसको कहती है तू पैसा छोड़। दुआ कराई, दुआ ली, 8, 10, 15 दिन ऐसा रोज दुआ करावे। अब बच्चे को पता लगता है कि ये कोई करने जैसा काम है। अंतर होके माँ को कहता पैसे ला, पैसे लेके सीधा पाठ पे जाके दुआ कराता है। इसमें एक साइकोलॉजी है कि हम इस्माइलियों ने छोटी उम्र से बच्चे के हाथ से खर्च कराना सिखाया है। हम बच्चे के हाथ में पैसा रख के उसको कहते हैं खर्च कर। उसको ये समझ नहीं है कि दुआ है, नूरानी चीजें, ये है वो है, लेकिन उसको रोज सबको देखता है, माँ को देखता है। हम बच्चे के हाथ से खर्च कराना चाहते हैं और फिर वो खर्च देखता है। हमारी जमात के अंदर ये जो चीज है ये बड़े दिल वाली है। हम कंजूस मक्खी चूस नहीं है, फिर भी थोड़े थोड़े हमारे अंदर होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि दसमंद नहीं देते हैं, कंजूस मक्खी चूस वो थोड़े, और वो इसलिए होते हैं कि वो दसमंद नहीं देते। दसमंद इंसान की छाती खोल देता है, दसमंद इंसान को हिम्मत देता है, दसमंद इंसान को बादशाह बनाता है, दसमंद इंसान का ईमान ज्यादा करता है, दसमंद ईमान की मोहब्बत बढ़ाता है। और दसमंदी आदमी मौला की रहमतों में और दुआओं में रहता है। अपने मजहब में पक्के रहो, मौला की फरमान बरदारी करो, रोज जमात खाने आओ, खाली बात सुनने के लिए नहीं, मौला को देखने के लिए। ये मौला का घर है, इसके घर जाके सर झुकाना बहुत अच्छी चीज है। सुबह शाम मौला को याद करो, नेक बनो, अच्छे बनो, झूठ न बोलो। झूठ बोलने का एक तरीका सिखाता हूं।
ایک دفعہ میں دارالسلام کی بات کر رہا ہوں، میرے گھر میں فون آیا. اب میں سخت پریشان تھا، میرا کام ہوتا نہیں تھا، کتنے ٹیلی فون آتے تھے. میں گھر سے باہر نکل گیا اور اس کو بولا بولو گھر پہ نہیں ہے. تو میں باہر کھڑا رہا، اس نے کہا نہیں گھر پہ نہیں ہے، فون رکھ دیا. میں پھر اندر آ گیا. جھوٹ بولنا اچھا نہیں، لیکن کبھی جان بچانے کے لیے مولانا سلطان مشرا فرماتے تھے ایسا مت بولو خداوند یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا کہو مولا یہ سچ نہیں بولتا ہے. جھوٹ کا لفظ بھی منہ سے مت نکالو. نیک بنو، پاک بنو. ایک دوسرے کی ماں بہن بھائی کو اپنا ماں بہن بھائی، اپنے شوہر کے سوا، اپنی بیوی کے سوا کوئی ہمیں دنیا کے اندر اور تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی مدد کرو. کسی کا مال لیا ہے تو اس کو واپس دو. جہاں تک بن سکے ادھار مت لو. بھوکے رہ جاؤ، ایک دن 2 دن نہ کھانے سے مر نہیں جائیں گے. لوٹ کے چوری کر کے ادھار لے کے کھانا وہ کیا کھانا ہے؟ کسی کا مال مت کھاؤ. اپنی محنت کے لیے کمائی کرو اور اس کو بولو کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو تو جوخمدار ہے میرے رزق کا، میں تیرا بندہ ہوں. وہ آپ کو کبھی زمین پہ نہیں گرنے دے گا. برابر دستبند رکھو. میرے پاس بہت سے لوگ آیا کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہتے مشنری باپا پورا نہیں ہوتا خرچ. میں اس کو کہتا ہوں آدھی روٹی کھاؤ، دستبند برابر دو. آدھی روٹی کھاؤ، دستبند برابر دو. مالدار نہیں بنو گے لیکن آسودہ ہو جاؤ گے. اور خدا کی قسم ایک بھی ایسا کیس فیل نہیں ہوا کہ اس نے دستبند دیا اور وہ اوپر نہیں آیا، کیونکہ یہ ہمارا پارٹنر ہے. اس کا حق کھا جانے والا جو آدمی حضرت امام کا حق کھا جائے وہ آپ کا میرا پیسہ چھوڑے گا؟ وہ بھی کھائے گا. پارٹنرشپ بھی اس سے کرو کہ جو دستبندی ہوئے. حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرو، اتفاق محبت سے رہو، وڈیروں کی عزت کرو. مکھی کمڑیا قوم کے لیڈر ہیں، ان کی عزت کرو اور کبھی بھی پیچھے بیک فائٹنگ نہ کرو. کسی کو کچھ کہنا ہے